بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، پیارے دوستوں، ہم نورانی قاعدہ پڑھ رہے ہیں اور آج کا جو ہمارا سبق ہے، ہمارا سبق نمبر 11 ہے، پارٹ نمبر 11 ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ تختی نمبر تو 10 ہے، پر ہمارا جو ہے پارٹ نمبر یہ ہمارا 11 ہے۔ پچھلے سبق میں یعنی پارٹ نمبر 10 کے اندر ہم نے یہ والا سبق ہم نے پڑھ لیا تھا، تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1، ٹھیک ہے، جسے اظہار۔ آج ہم پڑھیں گے تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2، جسے ہم اخفا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ اس سبق کو پڑھنا کس طرح ہے، اس بارے میں یہاں پہ 3-4 لائنوں میں لکھا ہوا ہے اردو میں۔ تو آئیے اس کو سمجھتے ہیں، پھر ہم اگلا سبق پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخفا کسے کہتے ہیں، آئیے سمجھتے ہیں۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے حروف اخفا 15 ہیں، حروف اخفا 15 ہیں۔ جیسے کہ یہاں پیچھے لکھا ہوا تھا نا قاعدہ نمبر 1 کے اندر کہ حروف حلقیہ 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، اسی حروف حلقیہ کہتے ہیں ان 6، ٹھیک ہے، لفظوں کو۔ اب یہاں پہ کہنا ہے کہ حروف اخفا 15 ہیں، تو کیا ہیں؟ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، غا، فا، قاف، کاف۔ یہ جو 15 ہیں اسے حروف اخفا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حروف اخفا کتنے ہیں؟ وہ 15 ہیں۔ اب آگے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آئے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے، نوک زبان تالو سے ہٹا کر، جیسے اردو میں پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں۔ اخفا کی مقدار 1 الف ہے۔ آئیے اب میں ڈائریکٹ سبق پڑھ کر بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے، ٹھیک ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ حمزہ نون زبر آں، تا زبر تا، آں تا، میم نون پیش مو، ذال زر ذی، مو ذی، را پیش رو، مو ذی رو، آں تا، آں تا، مو ذی رو۔ اب یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ قاعدہ کیا ہے؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آئے، یہ نون ساکن ہے نا، نون کے اوپر جزم ہے تو یہ نون ساکن ہے۔ اچھا، نون ساکن کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی لفظ آئے تو اس کو ہم اخفا کہتے ہیں۔ اب جیسے کہ یہ دیکھو تا، یہ حروف اخفا میں سے ہے، تو اب کیا ہوگا؟ جب ہم اس نون کو جب ہم تو ناک سے پڑھیں گے، یعنی یہاں لکھا ہے نا کہ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ تو دیکھیے اونتا، اونتا، ہم نہ تو انتا کہیں گے نہ ہی انتا کہیں گے، بلکہ ہم ناک سے آواز نکالیں گے اور کہیں گے اونتا، اونتا موذرو، اونتا موذرو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے ان قاعدوں کو سمجھ لیا نا تو قرآن پاک کے اندر آپ کسی بھی آیت کو آسانی کے ساتھ سمجھ لیں گے اور پڑھ لیں گے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں پہ اخفا کرنا ہے اور کہاں پہ اظہار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ کاف زر کی، را الف زبر را، کی را، میم 2 زبر مو، کی را مو، کاف الف زبر کا، تا زر تی، کا تی، با یا زر بی، کا تی بی، نون زبر نا، کی را مو، کا تی بی نا۔ اب دیکھیے، ایک تو قاعدہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا کہ نون ساکن کے بعد، ٹھیک ہے، نون کے اوپر جو جزم ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ساکن۔ تو نون ساکن کے بعد اگر حروف اخفا آئے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم اخفا کہیں گے، یعنی ناک سے آواز نکال کے آتا۔ یہ تو اب سمجھ گئے۔ اب یہاں جو لکھا ہوا ہے کہ تنوین، اب ہم 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب تنوین کے بعد بھی اگر اخفا کے حروف میں سے کوئی حرف آئے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اخفا کہیں گے۔ جیسے کہ اب یہ کاف، یہ بھی حروف اخفا میں سے ہے، تو اب تنوین کے بعد جب حروف اخفا آ گیا تو اب ہم اس کو بھی ہے ناک سے آواز نکالیں گے، جیسے کہ
کراما کاتبین. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. کاف نون پیش کو، تا پیش تو، تو بس اس کی طرح یہ بھی ہے کہ نون ساکن کے بعد جو تا ہے یہ حروف اخفا میں سے ہے، تو حروف اخفا میں سے جب تا آ گیا تو اس کو بھی ہم ناک سے پڑھیں گے، جیسے کہ تو، تا پیش تو، را کھڑا زبر را، تو را، با دو زبر بن، ترابن، تو ترابن. ٹھیک ہے، یا زبر یا، تا یا زر تی، یتی، میم دو زبر مو، یتیم، فا زبر فا، حمزہ کھڑا زبر آ، فا آ، واو کھڑا زبر وا، فا آ وا، یتیم، فا آ وا. اب یہاں پہ بھی ہے تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے یہ فا آ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو بھی ناک سے پڑھیں گے، جیسے کہ یتیم فآوا. امید آپ سمجھ رہے ہوں گے میرے بھائیوں. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں. میم نون زبر مو، دال زبر دا، مو دا، خا زبر خا، مو دخا، لام زبر لا، مو دخلا، ہا پیش ہو، مو دخلہ. ٹھیک ہے، را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام دو ذلن، رسول. ٹھیک ہے، اب تنوین کے بعد یہ جو کاف ہے یہ حروف اخفا میں سے ہے. ٹھیک ہے، رسول، کاف زبر کا، را زر ری، کری، میم دو زر من، کریمن، رسول کریمن. ٹھیک ہے، نون الف زبر نا، را دو زبر رن، نارا، ذال الف زبر ذا، نارا ذا، تا زبر تا، نارا ذاتا. ٹھیک ہے، ہم نے یہاں پہ بھی اخفا کیوں کیا؟ اس لیے کہ تنوین کے بعد جو لفظ ہے یہ ذال ہے، اور یہ ذال جو یہ حروف اخفا میں سے ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے نارا ذاتا. آگے بڑھتے ہیں. کاف زر کی، تا کھڑا زبر تا، کتا، با دو پیش بن، کتابوں. ٹھیک ہے، فا یا زر فی، حاضر ہی، فی ہی، کتابوں فی ہی. اب دیکھیے با کے اوپر دو پیش ہے اور اس کو ہم تنوین کہیں گے، اور تنوین کے بعد جو لفظ ہے، جو حرف ہے، یہ حروف اخفا میں سے یہ فا ہے. ٹھیک ہے، یہ فا ہے، تو ہم اس کو بھی ناک پہ زور دے کے پڑھیں گے، یعنی ناک سے آواز نکالیں گے، جیسے کہ کتابوں فیہ. آگے بڑھتے ہیں. یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، یا نون پیش یوں، یوم یوں، فا زبر فا، یوم یوں فا، خا پیش خو، یوم یوں فخو، یوں فخو. ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد جو فا ہے یہ حروف اخفا میں سے ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو بھی ناک سے پڑھیں گے، جیسے کہ یوم یوں فخو. آگے دیکھتے ہیں. میم نون زبر مو، طا زبر تا، مو طا، غین کھڑا زبر غا، مو طغا، مو طغا. اب یہاں بھی ہم اخفا اس لیے کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد جو طا ہے یہ حروف اخفا میں سے ہے. ٹھیک ہے، تو کہیں گے مو طغا. فا تا زبر فت، حا دو پیش حوں، فتحوں، قاف زبر قا، را یا زر ری، قری، با تو پیش بن، قریب، فتحوں قریب. اب یہاں پہ جو ہا کے اوپر جو دو پیش ہے اس کو ہم تنوین کہیں گے. اب تنوین کے بعد والا جو حرف آ رہا ہے یہ حروف اخفا میں سے یہ قاف آ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو بھی اخفا کر کے پڑھیں گے، جیسے کہ فتحوں قریبوں. ٹھیک ہے، فتحوں قریب. میم نون زبر مو، سا زبر سا، قا پیش قو، ثقو، لام تا زبر لت، ثقولت، مو ثقولت. ہم یہاں پہ بھی اخفا کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ نون کے اوپر جو جزم ہے جس کی وجہ سے یہ نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد یہ جو ثا آ رہا ہے یہ حروف اخفا میں سے یہ ثا آ رہا ہے، جیسے کہ تا ثا. ٹھیک ہے، اس لیے ہم اس کو ناک سے پڑھیں گے، جیسے کہ مو ثقولت. آگے بڑھتے ہیں. الف نون زبر اوں،
زا لام زبر زل، انزل، نون الف زبر نا، انزلنا۔ اب دیکھیں یہاں پہ بھی نون ساکن کے بعد جو زا آ رہا ہے یہ حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے اس کو بھی ہم اخفا کر کے پڑھیں گے، جیسے کہ انزلنا۔ آگے بڑھتے ہیں، شین یا زبر شی، حمزہ دو زر ان، شیء، قاف زبر قا، دال یا زر دی، قدی، راد و بشر، قدیر، شیء قدیر۔ اب یہاں پہ ہم نے اخفا کیوں کیا؟ اس لیے کہ حمزہ کے نیچے دو زیر لگے ہیں نا، اس کی وجہ سے اب کیا یہ تنوین ہے، ٹھیک ہے؟ تو تنوین کے بعد جو لفظ آ رہا ہے، جو حرف آ رہا ہے قاف، یہ حروف اخفا میں سے ہے قاف، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہم اس کو بھی اخفا کر کے پڑھیں گے، جیسے کہ شیء قدیر، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے کہ آج کا جو سبق ہے پارٹ نمبر 11 بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اور ہاں، اگر آپ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، یہ جو ہمارا چینل ہے حسنین کی دینی تعلیم، اس کو سبسکرائب کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ اس سے فائدہ ملتا رہے گا۔ اور ہاں، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا، اور دل کرے تو دوسروں تک شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے یہ ویڈیو کسی اور تک پہنچے اور وہ بھی قرآن پاک پڑھنا چاہے اور پڑھ لے، تو اس کو بھی فائدہ ہوگا اور ہم سب کو فائدہ ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کی برکتیں اللہ پاک ہم سب کو نصیب عطا فرمائے، اور سبق پڑھنا، سمجھنا، یاد کرنا اللہ پاک ہم سب کے لیے آسان عطا فرمائے۔ تو آج ہمارا یہ پارٹ نمبر 11 ہو چکا ہے، انشاءاللہ کل ہم پارٹ نمبر 12 میں ہم یہ والا سبق پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ٹھیک ہے، ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔